قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کوشش بھی یہی رہی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ لڑائی کرنے سے کوئی معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ بگڑ جاتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے جو کردار ادا کیا وہ ایک زندہ مثال ہے۔ اگر پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا نہ کرتا تو شاید آج بھی افغانی کٹ مر رہے ہوتے، لیکن شاید ان افغانوں کو عزت راس نہیں آئی۔ معذرت کے ساتھ میں ان تمام افغان عوام کو نہیں کہہ رہا، لیکن ان میں کچھ ایسے بھیڑیے بیٹھے ہیں جو آج بھی پیسے کی خاطر دشمن عناصر اور ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق سامنے لائے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آخر پاکستان اور افغانستان میں حالیہ تنازعات کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیوں افغانستان کی طرف سے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں جنگ جیسا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستان کے مغربی بارڈر پر لڑائی جاری ہے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان کی سرحد پر لگائی گئی باڑ کو اکھاڑا گیا اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ باڑ دونوں ممالک کے تحفظ کے لیے ہی لگائی گئی تھی کہ نہ افغانستان سے دہشت گرد عناصر پاکستان آئیں اور نہ ہی طالبان کو یہ گلہ ہو کہ پاکستان افغانستان کے ذاتی معاملات میں کوئی دخل دے رہا ہے۔ لیکن اچانک اس باڑ کو اکھاڑنے کے واقعات نے دونوں ممالک میں دوستانہ ماحول میں دراریں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ دوستو، باڑ اکھاڑنے کے بعد طالبان لیڈر ملا یعقوب سرحد پر آئے اور باڑ اکھاڑنے پر معذرت بھی کی اور شرپسند عناصر کو بے نقاب کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن چند دن بعد ہی افغانستان کے سرکاری ذرائع کی طرف سے باڑ کے خلاف بیانات آنے شروع ہو گئے۔ افغان قیادت کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ باڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی اس باڑ کو لگانے کا مسئلہ حل طلب ہے، وغیرہ وغیرہ کے بیانات آنے شروع ہو گئے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے باڑ لگانے کا کام ٹھیک نہیں، یہ مسئلہ ابھی حل طلب ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پر افغانستان سے جو حملے ہوتے ہیں انہیں کون روکے گا؟ اگر یہ باڑ لگانا ضروری نہیں تو پھر طالبان رہنما جواب اور حساب دیں کہ آئندہ پاکستان پر افغانستان سے حملے نہیں ہوں گے، اس بات کی ضمانت دیں کہ مغربی سرحد سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ دوستو، باڑ ہٹانے کی دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ اس باڑ کی سب سے زیادہ تکلیف ہمسایہ ممالک اور پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو بھی ہے، کیونکہ افغانستان کے راستے ہی بھارتی دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر یہ باڑ لگی رہے گی تو پھر ان شرپسند عناصر کا پاکستان میں داخل ہونا ناممکن ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ باڑ لگی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی ہوئی ہے، کیونکہ اڑ کر تو کوئی پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان اور پاکستان کی مغربی سرحد کے اس زمینی راستے سے ہی شرپسند عناصر جن میں تحریک طالبان پاکستان سر فہرست ہیں داخل ہوتے تھے اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے۔ دوستو، دوسری بڑی وجہ منشیات فروش ہیں۔ افغانستان میں اب بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو افغان طالبان کا نام لے کر اس باڑ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس باڑ کی وجہ سے منشیات فروشی کا دھندا ٹھپ ہو چکا ہے۔ لیکن دیر آیا درست آیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغان قیادت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس باڑ کو لگانے کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے اور یہ پاکستان کی سالمیت کا حصہ ہے، اور اگر اس باڑ کو ہٹانے کی کوئی کوشش کرے گا تو سمجھیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کو چیلنج کر رہا ہے، اور اگر ہماری قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان چپ نہیں بیٹھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے شرپسند عناصر اور طالبان کو تگڑا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کو مان لیا جائے، لیکن اگر کسی نے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ کون کتنا طاقتور ہے یا نہیں۔ پاک فوج ہر طرح کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار
رہتی ہے۔ اس لیے پاکستان اپنی حفاظت کے لیے بارڈر پر شرپسند عناصر کو جواب دے رہی ہے۔ واضح ہے کہ جب سے افغان طالبان افغانستان میں اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی طرف سے نہ صرف پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی کی جا چکی ہے، پاکستان کے امدادی ٹرک کو روکا گیا ہے، بلکہ بعض اوقات انہوں نے پاکستانی سپاہیوں کو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ کچھ برسوں میں سرحد کے ساتھ جو باڑ لگائی تھی اس کو مختلف مقامات پر یا تو نقصان پہنچایا ہے یا اسے توڑ بھی دیا گیا ہے۔ طالبان کے اس رویے کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے حلقوں میں سخت اشتعال پایا جاتا ہے اور کئی پاکستانی اس مسئلے پر اسلام آباد سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سخت موقف اختیار کریں۔ تاہم بین الاقوامی امور کے ماہرین وزیر خارجہ کے اس نقطہ نظر سے متفق نظر آتے ہیں کہ اس مسئلے کو سفارتی سطح پر حل کیا جائے گا۔ دوستو واضح ہے کہ شاہ محمود قریشی نے 3 جنوری کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے باڑ لگائی ہے اور وہ اب بھی باڑ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر نے اس مسئلے کو اچھالنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان اس مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کرے گا اور اپنے مفادات کا تحفظ ضرور کرے گا۔ دوستو پاکستان افغان بارڈر پر باڑ لگانے کی تکلیف 2 قسم کے افراد کو ہے۔ ایک وہ جو پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، دوسرا افغانستان میں موجود منشیات فروشوں کا گروہ جو چاہتے ہیں کہ یہ باڑ نہ لگے اور ہم آزادانہ منشیات فروشی کر کے دہشت گردی کو دوبارہ فروغ دے سکیں۔ لیکن پاکستان نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ کسی صورت افغان دہشت گردی کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان دشمن کی ہر چال اب اچھی طرح سے جان چکا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔